مسئلہ اور مقصد دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ آزادی سے قبل جی ڈی برلا بہت بڑا صنعت کار ہے اور مہاتما گاندھی کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھا، اور اس نے کانگریس کو تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ رقم دی تھی آزادی سے قبل۔ اب اندازہ کریں کہ اس وقت میں 1 کروڑ کی رقم کتنی زیادہ تھی۔ ہر لحاظ سے کانگریس کا ساتھ دیا۔ 15 اگست 1947 کو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر برلا ہاؤس پہنچے ہوئے تھے، اور رات کو 10:30 بجے ریڈیو پر واسرائے کی آخری سرکاری تقریر نشر ہونی تھی کہ جس میں اس نے آزادی کے حوالے سے اپنا آخری بیان نشر کرنا تھا۔ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گھڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کب 10:30 بجنے ہیں اور واسرائے کی تقریر ہم سنیں گے۔ جی ڈی برلا جو صنعت کار ہے، اس کی یہ عادت ہوتی تھی کہ 8 بجے اس نے سو جانا ہوتا تھا، تو لہٰذا جو ہی 8 بجے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اپنے گھر میں، تو برلا جو ہے وہ اٹھا اور اٹھ کر وہ سونے والے کمرے میں چلا گیا، اور جانے سے پہلے کہنے لگا کہ لو جی اب میرے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، باقی جو بھی معاملات ہوں گے وہ میں صبح اخبارات میں پڑھ لوں گا۔ یہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں ایک مقصد اور ایک مسئلہ۔ ہر انسان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور مسائل بھی ہر انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل میں الجھنے کے بجائے ایک حد تک انسان ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ جب مسئلہ اور مقصد دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو انسان کو مسائل کو چھوڑ کر مقصد کو پکڑ لینا چاہیے۔ ہم بعض اوقات زندگی کے ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنا جو مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے مسائل کے اندر الجھ کر ہم اپنی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں، اور ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک ان کے مقاصد کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، لیکن جب مقصد اور مسائل کا ٹکراؤ ہو جائے، مسائل کو قدرت کے حوالے کر کے مقصد کو پکڑ لینا چاہیے۔ اور یہ بات تو اٹل ہے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ مل کر رہے گا، اور ہمارا جو مقصد ہے اس مقصد کو ہم نہ بھولیں۔ جو ہی 8 بجے تو ہم سونے کے کمرے میں چلے جائیں۔ باقی جو مسائل ہیں وہ حالات کے اوپر آپ چھوڑ دیں، جو آپ کے مقدر میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ مقصد کو ہمیشہ اپنے ساتھ تھامے رکھیں۔